إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في موضع آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف میم حرف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین اور دینی ملی بھائیوں، جب تک ہمیں کسی چیز کی قیمت کا اندازہ نہ ہو، وہ چیز کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، کسی چیز کی قیمت کا ہمیں علم نہ ہو، وہ چیز کتنی ہی نفع بخش کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے بیکار ہے۔ قیمتی ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں، ہم اس کی قیمت کو نہیں جانتے۔ ہم اہل ایمان، امت محمدیہ کے لوگ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اللہ واحد پر ایمان رکھنے والے، جہاں پر اللہ پر ایمان کی گواہی دیتے ہیں، رسولوں کے پر ایمان رکھتے ہیں، وہیں پر قرآن کریم جیسی مقدس کتاب جو آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس نے دلوں کے اندر ایمان کی قندیل روشن کی۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے عرب کے ان بدوؤں کو، جن کے عقل کی انتہا یہ تھی کہ جس ستو کو وہ معبود بنا کر کے پوجا کرتے تھے، جب بھوک لگتی تھی تو اسی معبود کو کھا جاتے تھے، اس قرآن نے ان بدوؤں کو، ان ان پڑھ لوگوں کو، ان جاہل لوگوں کو وہ علم و معرفت عطا کی کہ پوری دنیا کے حکمراں بن گئے۔ اس قرآن نے لوگوں کو وہ ہدایت اور روشنی دی کہ گمراہی سے وہ سیدھے راستے پر آ گئے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس نے بگڑے ہوئوں کو، ہزاروں برسوں کے دشمنوں کو ایک کر دیا، آپس میں شیر و شکر کر دیا، اور اس کا اثر صرف اور صرف انسانوں پر نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کا اثر، جس کی تاثیر انسانوں پر بھی ہے، جناتوں پر بھی ہے، شیطانوں پر بھی ہے، جمادات پر بھی ہے، نباتات پر بھی ہے، زہر پر بھی ہے، ہر چیز پر اس کا اثر موجود ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے اثر سے الگ ہو اور اس کے اثر کو قبول نہیں کرتی ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس نے بھٹکے ہوئے دلوں کو سیدھے راستے پر لا کر لگا دیا۔ اس کتاب نے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگا کر کے وہ ترقی عطا کی جس سے دنیا غافل تھی،
جس سائنس کی بات آج 1400 برس کے بعد لوگ کرتے ہیں، اس سائنس کو اس قرآن نے بہت پہلے ہی ثابت کر دیا تھا. اس سائنس کی باتیں اس قرآن کے اندر بہت پہلے سے موجود ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو تمہارے فنگر پرنٹس کو بھی بنانے پر، درست کرنے پر قادر ہیں، جسے بعد میں دنیا نے جس کی کھوج کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی اس کی خبر دے دی تھی کہ فنگر پرنٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے جمع کرے گا، دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، بلکہ وہ تو یہ جو تمہارے فنگر پرنٹ ہیں اگر یہ بگڑ جائیں تو ان کو بھی ایک ایک کر کے جوڑ جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ درست کرنے پر قادر ہے. وہ ذات ہے جس نے اس قرآن کریم کو نازل فرمائی ہے، وہ ذات ہے جس نے اس کتاب کو ہم پر نازل فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا. ذرا سوچئے ہمارے سامنے اگر کتابیں ہوتی ہیں دنیا کی تو ہم کتنی اس کی تعریف کرتے ہیں اگر کوئی اچھی کتاب آ جاتی ہے، جبکہ انسانوں کی عقل میں فطور ہے. بڑھاپے، جوانی میں عقل کچھ اور ہوتی ہے، بچپن میں عقل کچھ اور ہوتی ہے، بڑھاپے میں عقل کچھ اور ہوتی ہے. انسان کی عقل بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک ہمیشہ تغیر کی شکار رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے. یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ اس خلاق دو عالم کی طرف سے ہے جس نے ساری جہان کی تخلیق فرمائی، جس نے آسمان کے اندر ستارے اور سیارے بنائے. ہر چیز اپنے مدار میں گردش کرتی ہے، کوئی بھی کمی اس میں نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک ستارہ، ایک سیارہ اگر اپنے مدار سے ہٹ جائے، اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پورے سسٹم میں تباہی مچ جائے گی، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پورے آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس حکیم ذات نے اس قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے، اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے. یہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمارے لیے اس میں کامیابی ہے، لیکن شرط ہے کہ ہم اس کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے پڑھیں. شرط ہے کہ ہم اللہ کے خوف اور ڈر کے ساتھ اس کی تلاوت کریں. دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے ہر حرف کی تلاوت پڑھنے کی ہے. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا کر کے دی جاتی ہے، یعنی ایک حرف پر 10 نیکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک دوسرا حرف ہے، میم ایک تیسرا حرف ہے. یعنی الف لام میم جب کوئی انسان پڑھتا ہے، کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. یہ اس کی برکت، اس کی فضیلت ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو انسانوں کی جسمانی علاج بھی کرتی ہے اور روحانی بھی علاج کرتی ہے. شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے اندر جو ہے اس کے لیے شفا ہے. دلوں کے اندر جو کجی ہے، دلوں کے اندر جو کفر ہے، دلوں کے اندر جو جسمانی بیماری ہے، دلوں کے اندر جو روحانی بیماری ہے، ہر بیماری کا علاج اس کتاب کے اندر موجود ہے، باطنی بھی اور ظاہری بھی. اس قرآن کا اثر صرف جانداروں پر نہیں بلکہ بے جان چیزوں پر بھی ہے. اس کی آیات وہ اثر رکھتی ہیں کہ زہریلے کیڑوں، جانوروں، سانپ اور بچھو کے اثر کو بھی بے اثر کر دیتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے ایک مجلس کے ساتھ ایک سفر میں تھے. بستی کے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا تھا. ایک خاتون آتی ہے، کہتی ہے کیا تم میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کر دے اور اس کو شفا مل جائے؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، قرآن کریم سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھ کر پھونک دیتے ہیں. اس کا زہر ختم ہو گیا، بے اثر ہو گیا. بعد میں آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے یہ ذکر فرمایا. اس کے مقابلے میں قوم والوں نے ان صحابہ کرام کو ہدیہ عطا فرمایا.
تو یہ قرآن کریم کی برکت، سورہ فاتحہ کی برکت، اس کی تاثیر ہے کہ ایک موذی جانور کا زہر بھی اس تلاوت کے ذریعہ بے اثر ہو جاتا ہے، لیکن شرط ہے کہ ہم اسی عقیدے اور یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے تلاوت کریں کہ شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو یہ صرف روحانی شفا کا ذریعہ نہیں ہے، روحانی اور جسمانی شفا دونوں طرح کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے، جب جنوں نے سنا تو جن بھی اسلام لے آئے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ جنوں کی ایک جماعت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، قرآن کی تلاوت سنتے ہی ایمان قبول کر لیا، اپنے قوم والوں سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو رشد کی ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فآمنا بہ، لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ نظر آنے والی مخلوق جن، اس پر بھی اس قرآن کا اثر ہے، اور جنات ہی نہیں بلکہ شیطان، اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، اس گھر سے شیطان راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھے زکوٰۃ کا محافظ بنا دیا کہ اس کی نگرانی کرنی ہے۔ میں زکوٰۃ کے مال کی نگرانی کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور جلدی جلدی زکوٰۃ کے مال کو بھرنے لگا۔ میں نے جا کر کے اس کو پکڑ لیا تو وہ رونے لگا، گریہ وزاری کرنے لگا، کہنے لگا کہ غریب انسان ہوں، معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ نے چھوڑ دیا ترس کھا کر کے۔ پھر دوسرے دن آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ذکر کیا، آپ نے کہا پھر آئے گا۔ تیسرے دن بھی آیا، تیسرے دن آپ نے پکڑا تو کہا کہ اب نہیں چھوڑوں گا، تم بار بار وعدہ خلافی کرتے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا دوں گا کہ جس کے بعد کوئی اس کی جرات نہیں کر سکے گا، آئندہ تمہاری حفاظت رہے گی۔ تو کہا بتائیے؟ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو جب بستر پہ جاؤ، کبھی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، اور اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ اور نگراں مقرر ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا اور اس شخص نے ایسے مجھے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد صدق وهو كذوب وذلك شیطان، اس نے سچ بات کہی ہے گرچہ وہ جھوٹا شخص ہے، اور وہ شیطان تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ تو یہ سورہ آیت الکرسی کی یہ فضیلت اور برکت ہے کہ اگر ایک انسان اسے سو کر کے اپنے سوتے وقت پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے محافظ اور نگراں مقرر ہو جاتے ہیں، اور شیطان سے وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ یہ اس قرآن کی تاثیر ہے، اس کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر جو اثر رکھا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ قرآن کی تاثیر تو ایسی ہے کہ کافروں نے جب سنا تو کافر بھی سجدے میں چلے گئے، کافروں نے جب سنا تو ان کے دلوں کے اندر ایمان کی قندیل روشن ہو گئی، کافروں نے جب سنا تو ان کے دل بھی موم ہو گئے، لرز اٹھے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے پاس موجود تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے اندر سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب اس آیت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں ایسے لگا کہ میرا دل میرے سینے سے الگ ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا. ایمان نہیں تھا ان کے دل میں، کافر تھے، لیکن قرآن کی تلاوت کا وہ اثر ہوا کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کا دل ان کے سینے سے جدا ہو جائے گا، اڑ جائے گا. کہتے ہیں ذالک اول ما وقر الایمان فی قلبی، یہ پہلا مرتبہ تھا، یہ پہلی دفعہ ہے جب کہ ایمان میرے دل میں آ کر رچ بس گیا، راسخ ہو گیا میرے دل کے اندر. حبشہ کا واقعہ ہے، ہجرت کرنے کے لیے حبشہ کی طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوتے ہیں. ابن الدغنا کافر تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت، لوگوں کے ساتھ ان کا جو معاملات تھے، سلوک تھے، بھلائی کرتے تھے، اس کو دیکھ کر کے کہہ رہا ہے آپ جیسا انسان مکہ کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں آپ کو حفاظت دوں گا. قریش کے لوگوں کے درمیان لے کر گیا اور کہا کہ میں ان کو ضمانت دیتا ہوں، ان کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے گا. قریش والوں نے شرط رکھی ہم کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بس اس بات کا احتیاط رکھیں یہ کھلے میں عبادت نہیں کریں گے اور کھلے میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات مان لی، گھر کے اندر تلاوت کرتے رہے اور عبادت کرتے رہے. کچھ دنوں کے بعد آپ کے دل نے گوارا نہیں کیا، لہذا باہر کے حصے میں ایک جگہ عبادت خانہ مسجد تعمیر کی، وہاں پر عبادت کرنے لگے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے. قرآن کی تلاوت کی وہ آواز مشرکین کے عورتوں اور بچوں تک جب پہنچنے لگی، ان کے بچے اور ان کی عورتیں اس تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. مکہ والوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا، کہا کہ اگر یہی حالت رہی تو ہمارے بچے اور بیویاں سب ایمان لے آئیں گے. قرآن کی یہ تاثیر کہ کافروں کی دلوں پر بھی حکمرانی کرتا ہے، ان کے دلوں کو بھی بدل دیتا ہے، ان کو بھی ایمان سے قریب کر دیتا ہے. یہ تاثیر ہے قرآن کریم کی جب ہم اس کی تلاوت کریں. یہی نہیں، کافروں ہی نہیں بلکہ یہود و نصارہ نے بھی جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو ان کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے چند صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، مکہ والوں نے چاہا کہ حبشہ کے اندر بھی صحابہ کرام کو سکون سے نہ رہنے دیا جائے، ان کو واپس لانے کے لیے حبشہ کی طرف اپنا ایک وفد بھیجا. وہ لوگ گئے، انہوں نے وہاں کے بادشاہ نجاشی سے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو واپس بھیج دیں، یہ اپنے دین سے پلٹ گئے ہیں. جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بادشاہ کے سامنے خطبہ دیا اور سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. راوی ذکر کرتے ہیں بادشاہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور کہنے لگا اللہ کی قسم، یہ قرآن جس کی تم نے تلاوت کی ہے بالکل اسی چشمے سے نکلا ہے جس چشمے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی. اس بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا. نصرانی بادشاہ تھا، عیسائیت کا پیروکار تھا، لیکن جب قرآن کریم کی تلاوت ہوئی اور اس کو سنا تو ایمان قبول کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے.
صحیح بخاری کی روایت ہے، سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے آخر میں آیت سجدہ آتی ہے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور اس کا اثر، اس کی تاثیر دیکھیے، آپ کے ساتھ مسلمان، مشرک، کافر، جنات، انسان سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ سناؤ۔ کہنے لگے کہ کیا میں سناؤں آپ کو؟ آپ نے کہا ہاں میں سننا چاہتا ہوں آپ کی زبانی۔ آپ نے سنانا شروع کر دیا۔ بیان کرتے ہیں جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت کریمہ پر پہنچتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امسک، رک جاؤ، میں اپنی نگاہ اٹھاتا ہوں، دیکھتا ہوں تو آپ کی آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں ہے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہیں، تر ہیں۔ یہ عالم تھا جب قرآن کریم کو صحابہ کرام پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یا کفار سنتے تھے، نصارہ سنتے تھے، بے جان چیزیں سنتی تھی، ان پہ بھی اس کا اثر ہوتا تھا۔ لیکن ذرا سوچیں اور غور کریں، کیا ہمارا بھی وہی عمل ہے؟ کیا قرآن کریم کی آیتیں ہمارے دلوں پر بھی اثر کرتی ہیں؟ کیا ہم بھی جب پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبہ بیدار ہوتا ہے جو صحابہ کرام کے دلوں میں ہوتا تھا؟ کیا کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل خوف کے مارے دل سے باہر، سینے سے باہر نکل جائے گا؟ کیا کبھی ہمارے روگٹے تھرا جاتے ہیں، ہمارا بدن تھراتا ہے، ہمارے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ کتاب سچی ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس کی ایک ایک بات سچی ہے، کیونکہ یہ کتاب حکیم ہے اور حکمت والے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نہ زبان کے اعتبار سے کوئی کمی ہے، نہ بیان کے اعتبار سے کوئی کمی ہے، نہ تعبیر میں کوئی کمی ہے، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت آج تک اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکی، اور کیسے کر بھی سکتی ہے؟ مخلوق خالق کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ جو کلام کلام اللہ ہے، اس کا مقابلہ انسانوں کا کلام کیسے کر سکتا ہے؟ جس کلام کے اندر اتنی تاثیر رکھی گئی، انسانوں کا کلام اس کے مقابل کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اثر قبول کرتے ہیں، یا پھر قرآن کی آیتیں ہماری دکانوں پر صرف چسپاں نظر آتی؟ قرآن کی آیتیں ہماری گاڑیوں پر چسپاں نظر آتی ہیں۔ قرآن کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے دروازوں کے ڈیکوریشن کے لیے، تاکہ اس کی آیتوں کو لکھائی کے ذریعہ خوبصورت نظر آئے۔ اپنے دیواروں کو تو مزین کرتے ہیں، لیکن اپنے دل کو ان آیات سے مزین نہیں کرتے۔ ہاں، نئے گھر کا جب افتتاح ہوتا ہے تو اس وقت قرآن خوانی کے لیے کچھ لوگوں کو ضرور بلاتے ہیں، لیکن خود بیٹھ کر کے اس گھر کے اندر تلاوت نہیں کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن نازل اسی لیے ہوا تھا کہ ہم دکان، مال اور دیگر چیزوں کی خیر و برکت کے لیے صرف استعمال کریں، دیواروں پر زینت کے لیے استعمال کریں،
کیا اسی لیے قرآن نازل ہوا تھا؟ تعویذ بنا کر کے اسے گلے میں لٹکائے ہوئے ہر مقام پر، ہر گندی جگہ پر، باتھ روم پر، ہر جگہ جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر قرآن کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ تعظیم تو نہیں کر سکے لیکن توہین ضرور کر دی۔ کچھ لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے، اپنے مال کو چلانے کے لیے، اپنی دولت بڑھانے کے لیے تعویذ بنا کر کے دیتے ہیں اور قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ قرآن کی وہی بے حرمتی اگر کوئی غیر کر دیتا ہے تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے۔ احتجاج، مظاہرے، ہر وہ طاقت استعمال کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں اور ہر وہ احتجاج کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن کی توہین ہو تو ہر صاحب ایمان کو تکلیف پہنچنی چاہیے، درد ہونا چاہیے، خون کھولنا چاہیے، لیکن اس وقت ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے جب خود ہم اسے زینت بنا کر یا گلے کے اندر تعویذ بنا کر کے اس کی توہین کرتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں، گندی جگہوں پہ جاتے ہیں، گندے حالت میں اس کو گلے میں لٹکائے رہتے ہیں اور پہنے رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا، کچھ لوگ آئیں گے یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ۔ خوارج کی صفت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے، قرآن کی خوب تلاوت کریں گے، لیکن یہ تلاوت ان کے حلقوم سے نیچے نہیں جائے گی، یعنی وہ قرآن پڑھیں گے تو لیکن ان کے دلوں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ وہ لوگ ایمان سے ایسے عاری ہوں گے اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی قرآن تلاوت کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے سلوک، اس کے رہن سہن اسلامی نہیں ہو رہے، اس کے ایمان میں، اس کے اسلام میں بہتری نہیں آ رہی ہے، تو اسے اپنے ایمان کے خیر منانی چاہیے کہ کہیں وہ خوارج کے طریقے پہ تو نہیں چل نکلا کہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے، اس پہ عمل بھی نہیں ہو رہا ہے اور اسلام پہ چل بھی نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن تو ہدایت کے لیے ہی نازل ہوا۔ اگر ہماری زندگی پہ اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، جس قرآن کا اثر جنات پر ہے، شیطان پر ہے، کافروں پر ہے، یہود پر ہے، نصارہ پر ہے، اس کا اثر اگر ہماری زندگی پر نہیں ہو رہا ہے، ہمارے دل پر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہمارا ایمان خطرے میں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ مکمل ہمارا ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ قرآن ہم پڑھتے تو ہیں لیکن وہ ہمارے حلقوم سے نیچے نہیں نکلتا، اس لیے اس کے اثرات ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے۔ اگر اثرات نظر آتے تو ہم اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ سمجھیں، اس پر غور کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن ہمارا کیا عالم ہے؟ ہمارا عالم یہ ہے، زندگی میں تو نہیں پڑھتے، ہاں جب انسان مر جاتا ہے اس کی قرآن خوانی کے لیے لوگوں کو ضرور بلاتے ہیں۔ یہ قرآن مردوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، معاف کیجئے گا، یہ قرآن کریم زندوں کو کے لیے نازل کیا گیا، ان کے مردہ دلوں کو زندگی دینے کے لیے، کفر کو ایمان سے بدلنے کے لیے، برائی کو اچھائی سے بدلنے کے لیے، بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے، زکات نہ دینے والے کو زکات دلانے کے لیے، سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، شیطان کے راستے سے نکال کر کے صراط مستقیم پر چلانے کے لیے قرآن نازل کیا گیا، نہ کہ مردوں پہ قرآن خوانی کے لیے نازل کیا گیا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا اور ہمارا حال یہی ہے
کہ ہم نے قرآن کو جو زندوں کے لیے تھا مردوں کی کتاب بنا دی ہے. صرف تبرک کے لیے پڑھتے ہیں اور اس وقت پڑھتے ہیں جب کہ وہ شخص گزر چکا ہوتا ہے, اور پڑھتے بھی ہیں تو کرائے پہ پڑھتے ہیں اور کرائے کے لوگوں کو بلاتے ہیں, خود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ ہمارا ایمان ہے قرآن کے تعلق سے, اس عظیم کتاب کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس کی عظمت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. یہ کتاب ہدایت ہے, پھر ہم ہدایت قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں, یہ من جانب اللہ ہے, یہ حقیقی اور سچی کتاب ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں, تقویٰ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. لیکن اگر ہمارے دل ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہیں ہمارے دل ان یہودیوں سے بھی زیادہ سخت تو نہیں ہو گئے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پھر ان کے جرائم کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر ہو گئے, او اشد قسوہ, یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے, خشیت سے. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں ان پھٹ کر کے. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اس کے خوف و خشیت سے گر پڑتے ہیں, ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. لیکن ان یہودیوں کے دل ایسے ہیں کہ ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے. اور یہ قرآن کی تاثیر یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر جاتا اللہ کے خوف سے, اس کی خشیت سے. ذرا سوچئے جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر اسے پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ, وہ بے جان چیز بھی اللہ کے خوف اور خشیت سے, اس کی روب سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر یہ قرآن پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے, اس کی تاثیر یہ ہے, تو اگر میرے دل پہ یا ہمارے دل پہ یا آپ سب کے دل پہ اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو ذرا سوچئے کہ یہ دل کتنے سخت ہو چکے ہیں. کیا ان یہودیوں کے دل سے بھی زیادہ سخت ہو گئے جن پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرنی چاہیے, رونا چاہیے, گڑ گڑانا چاہیے, اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے, اپنے آپ کو بدلنا چاہیے کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے, ہم صاحب ایمان مکمل نہیں ہیں. کیونکہ یہ قرآن پتھر کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے. اگر ہمارا دل نہیں بدل رہا ہے تو اس کا مطلب کمی ہمارے اندر ہے, قرآن کے اندر کمی نہیں ہے. کیونکہ یہ قرآن اثر پہنچاتا ہے ان لوگوں پر جن کے اندر اللہ کا خوف ہو, خشیت ہو, ڈر ہو. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, رعب ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, ان کے روگٹے اس قرآن کی تلاوت سے کھڑے ہو جاتے ہیں, تھرا اٹھتا ہے ان کا بدن, آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں.
اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، ہمارے ایمان کی کمی ہے، اور اتنی عظیم کتاب ہونے کے بعد بھی اگر ہم کامیاب نہ ہو سکیں، گمراہی کے دہانے پر کھڑے رہیں، تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اس سے بخشش طلب کریں، اس سے مغفرت طلب کریں، اور اس سے ہدایت کے طلبگار بنیں۔ ان القلوب بین اصابع الرحمن یصرفها کیف یشاء، دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں، اپنے لیے بخشش کے طلبگار بنیں، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ بخشے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور قرآن جیسی عظیم کتاب کی عظمت کا فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعہ ہم بہترین امت بننے کی کوشش کریں، اس کی ہدایت کو اپنا کر کے، اس کی تعلیمات کو اپنا کر کے، اس کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک الرؤوف الرحیم۔